یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھن کھن آتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلے اور چوڑیاں بولے، تو چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے۔ پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب، اب ہمارے بوتے نہ آگے 150 روپے کی چپل پہنیں گے، اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی، بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل، تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل۔ اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اونچی ایڑی کی، اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے، چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے۔ ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، آواز تو نہیں کر رہا، جائیے، لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے، جائیے۔ ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سی چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی، روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے۔ یہ ہے اسلامی پردہ۔ مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں۔ ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے۔ 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے، اسی مقصد سے تو کراتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کہا میں نہیں رکھ سکتا۔ ہماری ماں بہنوں، ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعات بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں۔ سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ۔ تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا، رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی۔ بیوی نے بڑے پیار سے کہا، ام سلیم نے، آج مجھے ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے، بڑی میں پس و پیش میں، شچ و پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2 4 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے۔ لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں۔ ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی۔
کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں۔ ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی، بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو۔ کہا میرے پیارے شوہر تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی، اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی۔ اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی۔ میرے پیارے شوہر بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے۔ ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، بولے تو کچھ نہیں لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تمہیں بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو۔ کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں، اللہ کے نبی ایسا ہوا میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کا اللہ کی امانت دی اللہ نے لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے۔ اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس بچے کو، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا، اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، یہ انس ہی تھے آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے، اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے۔ یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی، اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد
तौबा भी अल्लाह के नबी करते हैं। तो ये उस जमाने में ये हाल था। वला तवक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि उनके घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत को छोड़ दो, तब भी उनकी नाफरमानी मत करना। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से हट जाती है। जब नमाजी नमाज न पढ़े और फर्ज नमाजों का जनाजा निकलता रहे तो अल्लाह की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मरे कटे कुछ भी हो, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रही है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के जिम्मे से वो आदमी निकल गया है जो फर्ज नमाज की पाबंदी नहीं करता है। और चौथी चीज बताई, वला तशरबन्न खम्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंबिन, और सुनो कभी शराब मत पीना, किसी भी कंडीशन में शराब को हाथ मत लगाना। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंबिन, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ शराब है। शराब पीने के बाद जिना करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद चोरी करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद माँ बाप के सामने, माँ और बाप के सामने गाली देने का दिल करता है। और शराबी जब शराब के नशे में घर आता है तो अपनी बहन और अपनी बेटी के सामने भी गंदी गंदी गालियां देता है। उसको नहीं मालूम वो जिस नशे में है वो किसके सामने गालियां दे रहा है। वहां उसकी बीवी भी मौजूद है, उसकी माँ भी मौजूद है, उसकी जवान बेटी भी मौजूद है, लेकिन उधर भी ऐसी गंदी गंदी गालियां उसके मुंह से निकलती है कि जिसको सुनना गवारा नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कहा फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंब, शराब को हाथ मत लगाना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, हर गुनाह के काम से दूर रहना है मास, हर गुनाह के काम से दूर रहना है मास। इसलिए कि जिस बस्ती में गुनाहों के काम आम हो जाते हैं, जिस बस्ती में जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती में शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, तो अल्लाह का गजब, अल्लाह का अजाब भी उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह किसी वक्त उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर सकता है। सुन लो लॉटरी खेलने वालों, सुन लो आईपीएल का मैच में शर्तें लगाने वालों और सट्टेबाजी करने वालों, जुआ खेलने वालों, जिस बस्ती के अंदर जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती के अंदर शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर बेपर्दगी आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए हलाल है कि उस बस्ती को कभी भी तबाह कर दे, उस बस्ती पर कभी भी अपना अजाब नाजिल कर दे, उस बस्ती को जब चाहे तहो तैक कर दे, पलट दे और मलिया मैट कर दे, मलिया मैट कर दे, जब चाहे तब तबाह कर दे, क्योंकि अब उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो गया है। मेरे भाइयों, और मजीद जो 5 बातें हैं वो अब और नहीं आगे हम बढ़ सकते हैं 10 चीजों में से, क्योंकि हमें मालूम है कि उन 5 चीजों की तरफ गए तो अभी 1-1.5 घंटा और चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा आपका मस्जिद की तामीर और तरक्की और के लिए हो रहा है। एक वक्तिया मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है, दोनों मस्जिदों की तरक्की के लिए हो रहा है। और एक बात सुनते ही आइएगा यहां से कि एक बार मदीने के अंदर जब मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई तो इतना तेल नहीं था कि चिराग जलाकर नमाज पढ़ सके। तो 3 महीने तक अंधेरे में नमाज होती रही। मस्जिद नबवी बनने के बाद फजर की नमाज में अंधेरा रहता था, मगरिब की नमाज में अंधेरा रहता था, ईशा की नमाज में अंधेरा रहता था, इसलिए कि किसी के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके, इतना तेल नहीं था। 3-4 महीने के बाद एक बार ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में घुसे तो क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी के कोने में चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे जगमगा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये चिराग किसने जलाया? एक कोने से आवाज आई, हजरत एक सहाबी की, हजरत
حضرت تمیم داری کی کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے۔ اے اللہ کے رسول آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے، وہ تیل میں لا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے چراغ جلایا ہے، اس مسجد میں روشنی کر دی ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا قد نورت الاسلام، اے تمیم تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے، تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے۔ اے تمیم داری آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو چمکا دیا ہے۔ جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، تو مسجد کو بنانا، مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے۔ میں 10 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا، اس کرسی پر بیٹھوں گا، آپ سے میری گزارش ہے آپ نے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو دیا ہے اس مسجد کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں، مجھ سے کتنی محبت ہے۔ حضرت تمیم داری والی روایت سننے کے بعد آپ کے دل میں کتنا ایمان پیدا ہوتا ہے اور آپ کتنا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ آج مجھے دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی محبتوں سے مجھے بلاتے ہو، آج میری بات کتنی رکھتے ہیں آپ اور میری بات کا کتنا سمان دیتے ہیں آپ میری بات کو، یہ بھی آج ہم آپ کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو اے اللہ تو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریے اور ان تمام برائیوں کو اپنے معاشرے سے دور کریے۔ ہماری ماں بہنیں پردے کی پابندی کریں، جوا، سٹا، شراب نوشی اور یہ ساری چیزوں سے اپنے سماج کو صاف کریے اور دینی ماحول پیدا کریے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اگر ہمارے اندر برائیاں رہیں تو اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور بار الہ ہمیں نیک کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ